حبب الیکم الایمان، اے مصطفیٰ کے غلاموں، تمہارے لیے اللہ نے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ سبحان تم محب ہو، ایمان تمہارا محبوب ہے۔ سبحان مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھنے والوں، تمہارا محبوب مال نہیں، تمہارا محبوب تمہارا گھر نہیں، تمہارا محبوب تمہارا خاندان نہیں، تمہارا محبوب تمہاری قوم نہیں۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، تم محب ہو، رب نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ الایمان تصدیق بما جاء به النبی، جو محبوب کے دربار میں آ کر گردن جھکا دے اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محفل، یاد رکھیں دنیا والوں کا مشاہدہ ہے۔ کیا مشاہدہ ہے؟ مچھلی محب ہے، پانی اس کا محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ مچھلی کو سونے میں رکھ دیں اس کو چین نہیں آئے گا، چاندی کے تھال میں رکھ دیں مچھلی کو چین نہیں آئے گا، سکون نہیں ملے گا۔ زر و جواہر میں رکھ دیں مچھلی کو چین نہیں آئے گا، کیونکہ مچھلی کا جو محبوب ہے وہ ہے پانی۔ سبحان اللہ۔ جب مچھلی کو پانی میں آپ ڈال دیں گے مچھلی کو چین مل جائے گا، سکون مل جائے گا۔ کہا دامن مصطفیٰ میں آنے والوں جدھر بھی جاؤ گے، ہم نے چہرہ مصطفیٰ بنایا ہی ایسا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ایک مرتبہ دیکھ لے پھر وہ تڑپتا رہتا ہے۔ تمہیں گھر میں چین نہیں آئے گا، تجارت میں چین نہیں آئے گا، بچوں کے ساتھ سکون نہیں ملے گا، گھر میں بھی جاؤ گے میرے یار کی یاد ستائے گی، اس لیے کہ تمہارا محبوب مال نہیں بنایا، تمہارا محبوب میں نے اپنا محبوب بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ زمانے والوں کا مشاہدہ ہے۔ پروانہ جو ہے اس کا جو محبوب ہے وہ ہے آگ۔ جہاں آگ روشن ہوگی وہاں پروانے آ کر گرے۔ بلبل ہے، بلبل محب ہے، اس کا جو محبوب ہے وہ باغ ہے۔ جب وہ بلبل باغ میں جائے گی اس کو چین مل جائے گا، سکون مل جائے گا۔ جب باغ سے باہر آئے گی چہچہاتی رہے گی، شور کرتی رہے گی، کیونکہ رب نے اس کا محبوب باغ کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو جس کا محبوب ہوتا ہے جب وہ اس کے قدموں میں پہنچتا ہے اس کو سکون مل جاتا ہے۔ یوم صدیق اکبر میں آنے والوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا چین سکون، نہ مکہ تھا، نہ گھر تھا، نہ مال تجارت تھی، نہ بیوی بچے تھے، ابو بکر صدیق کا جو چین تھا وہ ذات مصطفیٰ تھی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میدان بدر میں جنگ جب ہو رہی تھی آپ کے بیٹے عبد الرحمن یہ مشرکین کی جانب سے اسلام نہیں لائے تھے۔
جنگ کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کی تلوار کے نیچے آ گئے. بیٹے نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا. بیٹے نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا. عبدالرحمن جب ایمان لائے ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو بیٹے نے باپ سے کہا ابا جان میرا ایک آپ پر احسان ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا کون سا؟ کہا جی لقد احضرتنی یوم بدر فزحت عنک. میدان بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے. میں چاہتا تو گردن قلم کر سکتا تھا لیکن میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں کھڑے ہوئے فرمایا سن. فقال ابو بکر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لکنک لو احضرتنی لم ازف عنک. بیٹے تو نے باپ سمجھ کر میدان بدر میں مجھے چھوڑ دیا تھا. خدا کی قسم ہے اگر تو میدان بدر میں میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا مصطفیٰ کا غدار سمجھ کے دو ٹکڑے کر ڈالتا. سبحان اللہ. کیوں؟ قرآن نے بتایا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. کہا جب باپ اور مصطفیٰ کی محبت آمنے سامنے آ جائیں پھر خیال کرنا باپ کو ترجیح نہ دینا آقا کی محبت کو ترجیح دینا. کہا جب بیٹا اور مصطفیٰ کی محبت آمنے سامنے آ جائے پھر خون کو نہ دیکھنا نسب کو نہ دیکھنا جز کو نہ دیکھنا بلکہ بیٹے کو چھوڑ کر مصطفیٰ کی محبت کو ترجیح دینا. جب بیوی اور آقا کی محبت مد مقابل آ جائے پھر بیوی کو نیچے رہنے دینا مصطفیٰ کی محبت کو غالب کر دینا. سبحان اللہ. جب مال تجارت اور مصطفیٰ کی محبت آ جائے مال کو نیچے رہنے دینا مصطفیٰ کی محبت کو فوقیت عطا کر دینا. سبحان اللہ. کہا جب مکان اور مصطفیٰ کی محبت مد مقابل آ جائیں پھر مکان کو چھوڑ دینا دامن مصطفیٰ کو تھام لینا. سبحان اللہ. کہا بیٹے قرآن نے مجھے یہ درس دیا ہے کہ 5 محبوب ترین رشتے یہ نیچے رہیں آقا کی محبت سب سے غالب رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں کہ جب آپ نے مکہ میں اپنے گھر کے شہر میں مسجد بنائی وہاں بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے. مشرکین کی عورتیں بچے آ کر ابوبکر کی زبان سے قرآن سنتے اور مشرکین نے آپ پر حملہ کیا آپ پر تشدد کیا چہرے سے
خون ٹپکنے لگا، لیکن قربان صدیق اکبر کی صداقت پہ مصطفیٰ تشریف لائے تو اپنا چہرہ ابو بکر صدیق کے چہرے کے اوپر رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک چہرہ ابو بکر پہ پڑ رہے تھے، اور ذرا غار کی طرف جائیں، جب غار میں آقا ابو بکر کی گود میں تھے، ابو بکر کے آنسو چہرہ مصطفیٰ پہ پڑ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسے یار ہیں، الحب من الجانبین، القرب من الجانبین۔ محبت ایک طرف سے نہیں ہوتی، محبت دو طرف سے ہوتی ہے۔ صرف ابو بکر آقا سے پیار نہیں کرتے تھے، مصطفیٰ بھی ابو بکر سے پیار کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو کبھی ابو بکر کے آنسو ہیں چہرہ مصطفیٰ ہے، اور کبھی چہرہ مصطفیٰ ہے آنسو ابو بکر کے ہیں۔ کبھی مصطفیٰ کے آنسو ابو بکر کے چہرے پر، کبھی مصطفیٰ کے آنسو ابو بکر کے چہرے پر۔ یہ ہے محبت۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ کس حیت میں، کس شکل میں، کس صورت میں؟ آپ نے اپنے بدن پر ایک تاج پہن رکھا ہے۔ جب آقا کریم کے دربار میں پہنچے، حضرت جبریل حاضر ہو گئے، آ کر عرض کی فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْرَأُ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَيَقُولُ كُلَّهُ أَرَادٍ عَنْكَ عَنِّي فِي فَقْرِكَ هَذَا عَنْ سَاخِطٍ۔ محبوب آپ کے یار نے سارا مال آپ کے قربان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ تاج پہن کر آپ کے دربار میں آیا ہے، رب فرما رہا ہے محبوب ابو بکر کو میرا سلام دے دے۔ سبحان اللہ۔ اور پوچھ ابو بکر ارادن انت عنی، اس فقر میں، اس غربت میں رب سے راضی ہے یا نہیں؟ ارے پورا زمانہ، پوری دنیا، ہر ایمان والا، ہر کلمہ گو، ہر مسلمان ہر وقت رب کو راضی کرتا ہے۔ نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ بولیں، رب راضی ہو جائے۔ روزے کس لیے رکھتے ہیں؟ زکات کس لیے دیتے ہیں؟ اچھائیاں کس لیے کرتے ہیں؟ صلہ رحمیاں کس لیے کرتے ہیں؟ رب راضی ہو جائے۔ لیکن دیکھیں حدیث پاک، میرا رب ابو بکر سے پوچھ رہا ہے، بتا ابو بکر تو رب سے راضی ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، مسجد میں آئے، مسجد میں آ کر کہنے لگے انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ۔ ہاں مالک ابو بکر بھی تیری ذات سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 3، خالصتاً میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات۔ میرے آقا نے اعلان فرمایا جہاد کے لیے مال جمع کراؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فوافق ذلك مالا عندي اليوم اصدق ابا بکر ان سبقته یوما، کہ میں نے اعلان سنا خوش ہو گیا، اس وقت میں صاحب مال ہوں، ابو بکر اس وقت فقر میں ہے، آج تو ہر حالت میں
لے جاؤں گا. آج تو ہر حالت میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا، میں پہلے نمبر پہ آ جاؤں گا. لیکن عشق کے اپنے انداز ہوتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، فجیتو بنصفی مالی، کہتے ہیں گھر کا آدھا مال لے کر آیا، کئی اونٹوں کے اوپر لاد کے لایا، اور آدھا مال میں نے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے سرشار میں، بہت مال آج آقا کے دربار میں پیش کر رہا. تھوڑی دیر ہوئی، وعطا ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ایک گٹھڑی باندھ کر سر پہ آقا کے دربار میں پیش کر دی. میرے آقا نے پوچھا، یا ابا بکر ما ابقیت لاہلک، ابو بکر بتاؤ گھر والوں کے لیے کتنا مال چھوڑ کر آئے ہو؟ عشق کے اپنے انداز ہوتے ہیں. عرض کرنے لگے، ابقیت لہ اللہ ورسولہ، آقا خدا کی قسم کچھ بھی نہیں چھوڑ کر آیا. میرا عقیدہ، میرا نظریہ یہ ہے، آقا میری آنکھوں کے سامنے بھی آپ ہیں، میرے گھر میں بھی آپ ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آقا نے فرمایا، ما نفعنی مال واحد قط، میرے غلاموں مجھے آج تک کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا یار غار ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے. سبحان اللہ. حدیث نمبر 4، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گٹھڑی باندھ کر جب سر پہ رکھ کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، دروازے پہ ٹاٹ لٹکا ہوا تھا جو پردے کے طور پر ہم لگاتے ہیں. دل میں خیال آیا کہ ابو بکر اپنا لباس اتار کر اس مال میں ڈال دے، کسی مجاہد کے یہ کام آ جائے گا. سبحان اللہ. اور یہ ٹاٹ اپنے بدن پہ لپیٹ لے. ابو بکر صدیق نے ایسا کیا، ٹاٹ لپیٹ کر بارگاہ نبی میں پہنچتے ہیں. جب آقا کے دربار میں پہنچتے ہیں، حبط علی جبریل وعلیہ تنفستن، ویسے ہی ٹاٹ پہن کر حضرت جبریل بھی بارگاہ نبی میں آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا پوچھتے ہیں، فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا هَذَا، جبریل یہ کیا ہے؟ ٹاٹ پہن کر آ گئے. عرض کرتے ہیں، ہاں، اِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَن تَتَخَلَّلَ فِي السَّمَاءِ كَتَخَلُّلِ أَبِي بَكْرٍ فِي الْأَرْضِ، آج زمین پر اللہ نے یہ اعلان کیا ہے، اے میرے فرشتوں، زمین پر میرے یار کے یار نے اپنے جسم پر ٹاٹ پہن رکھا ہے. آقا کی محبت میں تم بھی سارے ٹاٹ پہن کے رکھو. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جس کا طریقہ، جس کی سنت فرشتے ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. توجہ چاہوں گا، قرآن نے ہمیں حکم دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عوام الناس کو حکم ہے، جیسا محبوب کا لباس تھا ویسا لباس پہنا کرو. ابو بکر کا طریقہ فرشتے اپنا رہے ہیں،
مصطفیٰ کا لباس پہننے کا طریقہ مصطفیٰ کے غلام اپنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا آپ نے بھی کسی کا طریقہ اپنایا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میرا ایک یار یمن میں رہتا ہے، میں اس کا طریقہ اپناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آقا کس طرح؟ فرمایا میری محبت میں تڑپتا رہتا ہے۔ ایک دن ماں سے اجازت لے کے آیا، ایگریمنٹ کر کے آیا، ماں میں چاہتا ہوں بطحا کے چہرے کو دیکھوں، اجازت دے میں صحابیت کا شرف حاصل کروں۔ پچھلے جمعہ بتایا تھا صحابی نماز پڑھنے سے نہیں بنتا، روزہ رکھنے سے نہیں بنتا، زکات دینے سے نہیں بنتا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ساری زندگی کعبے کا طواف کرتا رہے، صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی عبادت سے نہیں بنتا، صحابی زیارت مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں نے اجازت دی دن میں، بیٹا صبح جاؤ گے شام کو واپس پلٹ آؤ گے، لیکن سنو مسجد نبوی شریف جاؤ گے سرکار کے گھر نہ جانا، اگر سرکار کے گھر جاؤ گے پھر مسجد نبوی شریف نہ جانا۔ یہ عاشق وہاں سے دوڑتا ہے، مدینہ منورہ میں دوپہر کو پہنچتا ہے۔ اس وقت پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے جو کتابوں میں درج ہے۔ دروازے پہ جا کر دستک دی، فقالت من دق الباب، خاتون جنت نے اندر سے پوچھا کون ہے جس نے دروازے پہ دستک دی؟ کہا آنا اویس القرنی، اخبرونی عن حبیبی محمد، میں یمن سے آیا ہوں، محبوب کا دیوانہ ہوں، مستانہ ہوں، رات دن تڑپتا رہتا ہوں۔ آج ماں نے اجازت دی ہے، میں نے چاہا بددعا کے چہرے کا دیدار کر کے شرف صحابیت حاصل کروں، میں مصطفیٰ سے ملنے آیا ہوں، مجھے مصطفیٰ کی خبر دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آقا قریب ہوا جالس فی المسجد، محبوب تو مسجد میں جلوہ فرما ہے، سبحان اللہ۔ محبوب تو مسجد میں جلوہ فرما ہے۔ وہ جو عشق والا پیار والا یمن والا آیا تھا وہیں پہ گرا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ ایک لمحہ گزرا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، آ کر فرمانے لگے بیٹی مجھے اپنے گھر سے یمن کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہاں ایک دیوانہ آیا تھا، کھجور کے پتوں کے ساتھ اس نے اپنا لباس بنایا ہوا تھا۔ محبوب بڑا عاشق تھا، آپ کے عشق میں تڑپنے والا تھا، مچلنے والا تھا۔ جب آپ کو سنا کہ آقا مسجد میں ہے بے ہوش ہو گیا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ اب آقا اس یمنی کی ادا کو اپنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا بیٹی کھجور کے پتے لاؤ، میرا جبہ مبارک نکالو۔ سرکار نے کھجور کے پتوں سے اپنے جبے کو سیا، سی کر پہن کر مسجد نبوی شریف تشریف لے گئے۔ آپ فرمانے لگے زیا حبیب الیمنی، میرے غلاموں دیکھو جو یمن میں بیٹھ کر میرے عشق میں تڑپتا رہتا ہے، اس کا لباس ایسا ہے جیسا آج میں نے پہن رکھا ہے۔